آخر ایسی کیا بات تھی، ایسا کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کی پاداش میں دشمنی تو سب نے کی تھی، جس کی وجہ سے ابو لہب کا نام لے کر اس پر لعنت کی گئی اور اس کو بد دعا دی گئی اور اس کا دنیا اور آخرت میں برا انجام بتایا گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے جانتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دودھ ابو لہب کی باندی نے پلایا تھا، بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ صادق ہے، امین ہے، میرا یہ بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ وہ دل سے اس بات کا معترف تھا اور جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مخالفت کی، اور مخالفت بھی ایسی مخالفت نہیں جو اس کی ذات تک محدود ہو، بلکہ ایسی مخالفت جو دوسرے لوگوں کو متنفر کرنے کا ذریعہ بنے۔ یعنی ایک تو وہ مخالفت ہے کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے لیکن اپنی ذات کی حد تک کرتا ہے، ایک وہ مخالف، وہ دشمن ہے جو دوسرے لوگوں کو متنفر کرتا ہے۔ تو ابو لہب کا یہ عمل ایسا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کا چچا ہے، ان کا چچا ہے، جب اس کا یہ حال ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نعوذ باللہ حق نہیں ہوگا۔ تو گویا اس کا یہ عمل اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ٹھہرا، یہ اتنی بڑی کوتاہی، اتنی بڑی خامی ٹھہری کہ قرآن کریم میں اس کا نام لے کر اس کو بد دعا بھی دی گئی اور اس کا برا انجام بھی قرآن نے ذکر کیا، اور آخر دم تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اس سے ہمیں جس چیز کا درس ملتا ہے وہ درس یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، اللہ بچائے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ اور اس کے مابین آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے قول یا عمل سے کسی ایسے کام کا مرتکب ہو رہا ہے جو دوسرے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو دوسرے لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص ابو لہب کی پیروی کرنے والا ہے، یہ اس کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کسی ایسا کوئی رویہ اختیار کرنا، ایسی کوئی بات زبان سے نکالنا جس سے آپ کسی کو دین سے متنفر کریں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ کبھی انسان چاہتا نہیں ہے اپنی بات سے کہ کسی کو دین سے متنفر کرے، لیکن اس کے عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کی بات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں تبصرے کا رواج، تبصرے اور تجزیے کا رواج بہت عام ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلوں پر، جب آپ اس کو کھولیں گے 2-3 بندے بیٹھے ہوں گے، تجزیے تبصرے کرتے رہیں گے۔ یہ تبصرے تجزیے یہ ملک کے مفاد میں ہیں، یہ مذہب کے مفاد میں ہیں۔ اس سے ملک، ملت، مذہب کو کیا فائدہ پہنچا ہے آج تک ان تجزیوں تبصروں سے، سوائے اس کے کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور ہماری پوری قوم بے وقوف بن کر بڑے شوق سے دیکھتی ہے کہ فلاں اینکر نے یہ تجزیہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے بحیثیت قوم؟ تو اس میڈیا نے ہمارے عام رویے بھی اس طرح بنا دیے کہ آج کل ہر شخص مبصر بھی بنا ہوا ہے اور ہر شخص تجزیہ نگار بھی بنا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو کلی مختار سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں جس پر جو تبصرہ کروں مجھے اجازت ہے۔ یہ آزادی جو ہمارے ذہنوں میں آئی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان ایسی جگہ پر تبصرہ کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی ایسا تجزیہ کر بیٹھتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے ہمیں ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جب منہ سے جو نکالنا چاہو بس نکال دو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات کرنا، مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ علماء کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔
اب دیکھیں کسی عالم سے اگر آپ کو ذاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے، مثلاً آپ کا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو آپ اس کی ذات کو، اس کو ذاتی طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام ایسا کیا ویسا کیا. لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار یہ مولوی تو سارے ایسے ہوتے ہیں، مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کا مطلب جو یہاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے سارے محلے والوں کا اعتبار اپنی مسجد کے امام سے اٹھا دیا. تو مولوی یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کیا پڑی ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ لوگوں کو دین سکھانے بیٹھا ہے. لوگوں کا اس سے جو تعلق ہے وہ دین کی نسبت سے ہے، وہ کسی ذاتی رشتہ داری کی نسبت سے نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی قاری صاحب کا احترام کرتے ہیں، کسی امام صاحب کا احترام کرتے ہیں، کسی عالم کا احترام کرتے ہیں، وہ دین کی نسبت سے کرتے ہیں. تو جب آپ بالکل یہ کھلا تجزیہ کر دیتے ہیں، یہ آزاد تجزیہ کر دیتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، علماء نے معاشرے کو خراب کر دیا ہے، علماء کے اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں مسائل جنم لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹ آپ لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. اشفاق احمد نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں اور ان کو گالی دینے کی جرت نہیں ہوتی تو وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں. مولوی کو گالی اس لیے دیتے ہیں کہ انڈائریکٹ وہ مذہب کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے اپنی کوئی تھیوری، اپنا کوئی نظریہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. میں تو وہی چیز بیان کروں گا کہ قرآن کریم میں یہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے اور اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. کس کی جرت ہے کہ قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے؟ تو قرآن اور حدیث ہی ہے. تو اس لیے ذاتی طور پر اگر کسی سے اختلاف ہے، کسی شخص سے اگر اختلاف ہے، اس کو بتایا جائے، اس سے بات کی جائے. لیکن عمومی طور پر اتنا آزاد تبصرہ کر دینا، اتنا آزاد تجزیہ کر دینا کہ وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنے، تو یہ انتہائی خطرناک بات. اور یہ خطرناک بات اس لیے بھی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے جس کو اللہ نے اعلان جنگ سے تعبیر کیا ہے، اپنے آپ سے اعلان جنگ. ایک تو آپ کے علم میں ہے، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا موقع جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی دوست سے، جو میرے کسی ولی سے، جو میرے کسی مقرب بندے سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں جن پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک سود پر اور ایک اپنے کسی ولی سے دشمنی کرنے پر. تو اللہ کے نیک بندوں کو ستانا اور خصوصاً کسی کو اس وجہ سے ستانا، اس کی دینداری کی وجہ سے ستانا، ہمارے ہاں یہ بھی چیز ہے. کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہے، دوسرا شخص دین پر عمل نہیں کر رہا، یہ تو ایک کام ہوا. لیکن یہ دوسرا شخص جو دین پر عمل نہیں کر رہا، وہ اس عمل کرنے والے کو تنگ کرتا ہے. مثلا کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو تنگ کرے گا. کوئی نماز، یہ دو چیز، نماز نہ پڑھنے والا گناہگار، اس کا مذاق اڑائے کہ یہ مولوی بن گیا، یہ ملا بن گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس کا مطلب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے نا کہ اس کو مذہب سے دور کرے. یہی مطلب ہے نا انڈائریکٹ، کہ بس نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیا کہنا چاہتا ہے جب وہ اس کو اس انداز سے بلاتا ہے، یہ نام اس کو دیتا ہے؟
تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، اور ولی کوئی انوکھی عجیب و غریب کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. حدیث شریف میں آتا ہے ہر مومن اللہ کا ولی ہے. ولایت کے درجات ہیں، کوئی اتنا ولی ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے. ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ اپنے کسی قول اور عمل سے ہم کسی کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ نہ بنے. یہ سورہ لہب کا بنیادی درس ہے، اس لیے کہ ابو لہب کی ذات سے اور ابو لہب کے عمل سے لوگ دین سے متنفر ہوتے تھے. وہ خود تو دین سے دور تھا اور لوگوں کو دین سے دور کیا کرتا تھا.